اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ ویخشی اللہ یتقی فاولئک هم الفائزون، وہ لوگ فلاح کا پائیں گے اور کامیاب وہی لوگ ہیں جو اللہ رسول کی فرما برداری کریں، اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں، ان کو کامیابی سے دوچار کیا جائے گا۔ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کرتے، وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَا يَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا۔ یہ منافق قسمیں کھاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ دور دور تک جنگ کا کوئی نام نشانی ہے، کہیں جانا نہیں ہے، آپ حکم دیتے اللہ کی قسم آپ حکم دیں گے تو ہم نکلیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے قسمیں مت کھاؤ، اطاعت کرو، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، باخبر ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے جانتا ہے، وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، وہ تمہاری تمام حرکات سے واقف ہے۔ کہہ دیجئے ان سے قل اطیعوا اللہ و رسولہ۔ آج بہت سارے مسلمان احادیث کو چھوڑ کر دین پہ چلنا چاہتے ہیں، یہ قرآن کی آیتیں بار بار کہہ رہی ہیں، احادیث کہہ رہی ہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، من قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ، من عصانی فقد عصى اللہ۔ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ارے دماغوں پر زور دو، ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے سوچ کر دیکھو، جس قرآن پر تم عمل کرنے کے لیے کافی، جس قرآن کو کافی سمجھتے ہو، اس کے بارے میں کہ یہ اللہ کا کلام ہے کس نے بتایا؟ جب یہ بتانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو الگ کر کے قرآن کیسا سمجھا جائے گا؟ بھٹک جاؤ گے، راہ راست سے نکل جاؤ گے تم یہاں سے۔ اور اگر تم منہ موڑتے ہو، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ اگر یہ منہ موڑتے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو جس چیز کا ذمہ داری آپ پر ہے اللہ اس سے کے بارے میں آپ سے پوچھے گا، اور جس چیز کی ذمہ داری ان پر ہے ان کے بارے میں ان سے آواز پرس ہوگی۔ اور دنیا والوں اپنے کان کھول کر سن لو اور سمجھ لو اچھی طرح سے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول ہمیشہ نہیں رہیں گے جب تک ہیں اپنا پیغام، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں، ان پر یہی پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، ڈنڈا لے کے تمہیں مسلمان کرنے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کے احکامات پر اس طریقے سے عمل کرو جیسا میرے نبی نے کر کے بتایا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان ایمان والوں سے ہے، وعملوا الصالحات، جو نیک عمل کرتے ہیں۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں تمہیں خلافت عطا کرے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اس سے پہلے جیسے لوگوں کو عطا کی گئی تھی۔ میں مانتا ہوں کہ 30 سال کے بعد خلافت ختم ہو گئی، صرف بنو امیہ کا 20 سالہ دور، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لیکن غور کر کے دیکھیے، اسلام پوری آب و تاب سے دنیا میں پھیلا ہوا ہے، صرف چند افراد کے ذاتی معاملات کو چھوڑ کر اتنی عظیم الشان سلطنت 20 سال تک دنیا پر جس کا سکہ جاری رہا۔ سمندروں پر ہماری اسلام کی حکمرانی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، امت کے تمام علماء اس دور کو خلافت راشدہ میں شمار نہیں کرتے، لیکن اسلامی حکومت تو تھی نا، لوگ خلاف ورزی تو نہیں کر رہے تھے۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے نبوت اور خلافت کو پسند کیا، قیامت سے پہلے پھر ایک بار خلافت قائم ہوگی۔ اس سے پہلے بھی دیکھیے، برائے نام صحیح آٹومن امپائر تھا، قریش سے خلافت اس وقت ختم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب تک قریش میں 2 سالے انسان ہوں گے خلافت ان میں رہے گی۔ اب وہ سالے کا معیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سے لیجیے، آپ خلفائے راشدین سے، صحابہ اکرام میں بھی خلفائے راشدین سے لیجیے۔ اب اس کے بعد میں
خلافت ادھر ہوتے ہوتے علویوں کے پاس گئی، امیویوں کے پاس گئی، عباسیوں کے پاس گئی، آخر میں پھر ترکی تک چلی گئی، آٹومن امپائر۔ بظاہر وہ دنیا تمام مسلمان ممالک اپنی اپنی جگہ پر آزاد حکومتیں کر رہے تھے، لیکن سارے دنیا کے غیر مسلم ممالک پر ایک رعب تھا خلیفہ کا، خلیفہ سلطان عبدالحمید کا۔ ایک ضمنی واقعہ سن لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لیے انہوں نے ایک فلم بنا دی اور اسے ریلیز کرنے کا، اور زمانے میں انگلینڈ کا توتی، انگریزوں کا توتی بولتا تھا دنیا میں، ان کا پرائم منسٹر کا کہنا یہ تھا کہ دا سن نیور سیٹ ان برٹش امپائر، ہماری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ ساری دنیا کے مختلف ممالک پر ان کی ایسی حکمرانی تھی، ان کے نمائندے حکومت کر رہے تھے کہ کبھی ہماری سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا۔ ہندوستان جیسے ملک پر وائسرائے حکومت کر رہا ہے، ہندوستان کی آبادی ہندوؤں، مسلموں، سکھوں، جینیوں کی کروڑوں پر مشتمل ہے، چند ہزار گورے آ کر حکومت کر رہے تھے ہم پر، اور آج ان گوروں کی حکومت ایک چھوٹے سے جزیرے میں بھی ہے، وہاں پر پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ آئرلینڈ اپنا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم انگلینڈ کا حصہ نہیں، ہماری حکومت الگ ہونی چاہیے، اور انگلینڈ ایک چھوٹا سا ایریا ہے، ہندوستان کے ایک بڑے شہر کے برابر نہیں ہے، وہاں نہ آبادی ہے نہ رقبہ ہے۔ اب جس کی حکومت ساری دنیا پر تھی، اس کا کیا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ تو اس زمانے میں ان کا توتی بول رہا تھا، یہ اطلاع دربار خلافت میں پہنچی ترکی میں، سلطان نے پیغام بھیجا، اگر تم نے اس فلم کو ریلیز کیا تو میں پوری سلطنت اسلامیہ میں حکم جاری کروں گا کہ تمام تمہاری تجارت کا بائیکاٹ کیا جائے۔ اب بتائیے، کمزوری کے باوجود بھی ان کے دلوں پر اتنی ہیبت خلیفہ کی تاریخ، انہیں معلوم تھا دوسرے ممالک میں جو حکمران کام کر رہے ہیں ان سے تو ہم کام لے سکتے ہیں، وہ ہمارے ایجنٹوں کے طور پہ ہیں، لیکن عوام خلیفہ کے حکم کی پابندی کریں گے اور جب بائیکاٹ کریں گے تو پھر آپ دیکھ لیجئے کیا حشر ہوگا، معیشت کا بھٹا بیٹھ جائے گا۔ لیکن آج وہ کیفیت نہیں ہے۔ 20-25 سال کے اندر کئی مرتبہ قرآن کی بے حرمتی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے گئے، اور آج بھی 56 مسلمان ممالک ان تمام ملکوں کے ساتھ جو اس میں انوالو تھے باقاعدہ تجارت کر رہے ہیں۔ صرف تجارت روکے تو ان کی معیشت بیٹھ جائے گی، لیکن ہم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں، ذہنی طور پہ تیار نہیں۔ ہم دنیا کے چند روزہ مزوں، فائدوں اور لذتوں کے لیے، اللہ فرما رہا ہے کہ نہیں، اللہ کا وعدہ ہے ان ایمان والوں سے جو نیک عمل کرتے ہیں، زمین میں انہیں خلیفہ بنائے گا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو بنایا ہے، اور ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرے گا، جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا، ان کی حالت خوف کو امن میں۔ آج خوف کا حال کیا ہے اندازہ لگائیے، ساری دنیا بند ہے، گھروں میں ہیں، بے شمار مسلمان ملکوں میں مسجدیں بند ہیں، مہینوں سے مسجدوں کو مسلمان اندر داخل نہیں ہو سکے۔ اس سے بڑھ کر خوف کیا ہے؟ ہیبت کا حال یہ کہ اب تو جنازوں میں کوئی، خون کے رشتوں کے جنازوں میں کوئی شرکت نہیں کر رہا، شادی بیاہ میں شرکت نہیں کر رہا۔ یہ کس وجہ سے ہو رہا؟ یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ ہم دنیا میں یہ کہیں کہ انہوں نے ایسا کر دیا، انہوں نے بیماری پھیلائی، دنیا میں کوئی برائی، کوئی وبا، کوئی چیز پھیل نہیں سکتی جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کا اذن، اور جب کوئی آدمی متاثر نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اب متاثر ہونے والے نیک بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، یہ ذہن سے بات قطعی نکال دی جائے کہ جو متاثر ہوا اس نے کچھ گناہ کیے ہوں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ نیکوں کو اس وبا میں مبتلا کر کے شہادت کی موت دینا چاہتا ہے، اور جو گناہوں میں مبتلا ہیں وہ بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، وباؤں میں مبتلا ہوں گے، تو یہ ان کو دنیاوی سزا ہے، آخرت کی سزا دوغت اور بڑھ کے۔ اس لیے اللہ کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، ابھی بھی نماز قائم کرو، ذہنی طور پر تیار رہیں، جس دن مسجدیں کھل جائیں گی ایک ایک فرد گھر کا جو بالغ ہے مسجد میں نماز ادا کرے گا،
باجماعت نماز کے ہم پابند بنیں گے، خاص طور پر فجر اور عشاء میں، اس لیے کہ اسلام دشمنوں کا طنز ہے ہم پر۔ جس وقت تمہاری فجر کی نماز میں مسجدیں ایسی بھری ہوں گی جیسا جمعے کے دن ہوتی ہیں تو تم ہم پر غالب آؤ گے۔ اور ان کا کہنا بالکل صحیح ہے۔ رمضان میں تو ہماری مسجدیں فجر سے لے کر عشاء تک تراویح کے لیے بھری رہتی ہیں، شوال کی پہلی تاریخ سے مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، بڑی مشکل سے 2-3 صفیں بنتی ہیں۔ تو پھر یعنی ہماری کمزوریوں سے ہمارا دشمن واقف ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لونڈی، غلام اور چھوٹے بچے جو ابھی عقل کے حد کو نہیں پہنچے، 3 اوقات میں تمہارے کمرے میں، بیڈ روم میں، تمہارے کمرے میں جہاں تم آرام کرتے ہو، 3 اوقات میں اجازت لے کر آئیں۔ دراصل ایک مسئلہ ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے دوپہر کا وقت ایک بچے کو بھیجا کے جا کر حضرت عمر کو بلا کے رہا۔ چھوٹا بچہ تھا، 9-10 سال کا، بھاگتا ہوا گیا، حضرت عمر کے گھر میں گھس گیا۔ اب یہ دوپہر کا وقت کھانے کے بعد میں عربوں میں قیل اللہ کا آرام کا ہوتا ہے، سارے لوگ آرام کے اندر بیٹھ گئے، وہ سب اپنے آرام کر رہے ہیں۔ اب یہ چھوٹا بچہ کمروں میں سے گھستا ہوا چلا گیا۔ اب زمانے میں وہ دروازے، لاک وغیرہ یہ تمام چیزیں تو تھی نہیں۔ حضرت عمر کے کمرے تک پہنچ گیا، دیکھا اندر جا کر جس نے پردہ جب ہٹایا تو دیکھا حضرت عمر آرام فرما رہے ہیں۔ تو واپس آیا، آ کر کہہ دیا کہ حضرت عمر سو رہے۔ اب جب حضرت عمر کی آنکھ کھلی تو انہیں احساس ہوا کہ شاید جسم بدن پر کپڑے ادھر ادھر ہو چکے ہیں، اور دروازے کو دیکھ کر اندازہ لگا کہ کوئی جھانک کر گیا ہے۔ تو خیال آیا کہ کچھ اللہ کی طرف سے ایسے احکامات آنا چاہیے کہ جب آدمی کے آرام کا وقت ہو تو وہاں پر بغیر اجازت کے گھر کے قریب ترین لوگ، چھوٹے بچے بھی داخل نہ ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی اس خواہش کے مطابق آیت نازل فرما دی، وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلْمَ مِنْكُمْ 3 مرات، جو بچے ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں اور تمہارے لونڈی غلام کام کرنے والے 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آئیں، من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر خیل اللہ میں کھانا کھا کر جب تم اپنے کپڑے اتار کر آرام کرتے ہو، وہ من بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ 3 اوقات آدمی کو، شادی شدہ مرد کو، عورت کو خلوت کے لیے، تنہائی کے لیے دیے گئے ہیں، اور ان اوقات میں اگر کسی کو ملنا، بات کرنا ہو، کچھ پوچھنا کرنا ہو تو ان کے گھر حجرے میں، کمرے میں داخل ہونے سے پہلے وہ پہلے بہت سارے بغیر کھٹکے کے داخل ہو جاتے ہیں، بہت سارے یوں کھٹکا دیتے ہیں، اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اجازت کہاں ملی آپ کو؟ اب بھائی اپنے بھائی کے کمرے میں جا رہا، وہاں بھائی بھاوت سو رہے ہیں اور کھٹکا دیا، اندر داخل ہو گیا۔ کیا وہ نازیبہ حالت میں اپنے بھائی بھاوچ کو دیکھنا چاہتا ہے؟ ایک بیٹی بیٹا اپنے ماں باپ کو اس حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ اجازت کا مطلب کیا ہے؟ جب اندر سے کہا جائے کون ہے اندر آئیے۔ یہ تمام چیزوں کا اسلام اس بارے میں بہت احتیاط سے کام لیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن کی آیت، اب بتائیے ہمیں گھروں میں یہ تعلیمات، یہ سورہ، آج کل گھروں میں آخری پارے کے سورہ یاد دلاتے ہیں بچوں کو، قیامت قیامت، اب اسے ڈر ڈر کے ہم ہر چیز میں، ڈر تو دل سے نکل ہی گیا۔ اب بچ گیا کیا ہمارے پاس؟ کچھ نہیں۔ احکامات تو کوئی امتحان کے لیے، ایک مثال کے لیے، سمجھانے کے لیے، میں کتنے آیتیں ایسی یاد ہیں آپ کو جس میں اللہ کا حکم ہے اور جس کو آپ مانے، جس کے سمجھتے ہیں، اور اب وہ سورہ، وہ آیتیں یاد ہیں، نمازوں میں دہراتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں، اور ہم اپنے بچوں کو یہ بات بتاتے نہیں، اپنے گھر میں رہنے والوں کو نہیں بتاتے، کام کرنے والوں کو نہیں بتاتے۔ حضرت عمر نے بڑی احتیاط کا، خالی سوچا کہ نہیں، ان اوقات میں تو اللہ کا کوئی حکم آنا چاہیے، اور اللہ کا حکم آ گیا یہاں پر، ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات ایسے ہیں تمہارے پردے کے ہیں۔ اب اس کے ان اوقات کے علاوہ آپ آدمیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ گھر میں جب بھرا پورا گھر ہو، بال بچے، نوکر چاکر ہوں، تو پھر ان کو بھی احتیاط سے کام لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ لوگ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، یہ
تمہارے پاس بار بار ان کا آنا جانا لگا ہوا رہتا ہے، یہ تو آتے رہیں گے۔ اب یہ بچے جو چھوٹے ہیں وہ تو اجازت لے کر ہیں، لیکن جب بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، ان کے لیے اور زیادہ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، یہ بالغ ہو جائیں، ان کے لیے بہت فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، بالکل بڑوں کی طرح کٹکا لے کر، اجازت لے کر حجرے میں داخل ہوا جائے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے احکام اس طریقے سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ اللہ علیم بھی ہے، حکمت والا بھی، حلیم حکیم۔ اب رہی وہ عورتیں، والقواعد من النساء، وہ عورتیں جو جوانی سے گزر چکی ہیں۔ ہمارے گھروں میں نانیاں دادیاں رہتی ہیں، دیہاتوں کے اندر، شہروں کے اندر۔ دیہاتوں میں تو ابھی بھی پردے گوشے کا لباس رہتا ہے، پھر بھی وہ سروں پہ اوڑے رہتے ہیں۔ شہروں میں تو آج کل ان تمام چیزوں کا فیشن سمجھا گیا ہے۔ اپنے جسم کی نمائش کیسا فیشن؟ جسم بتا رہے ہیں، اپنے جسم کے اعضاء اپنے اولاد کو بتا رہے، اپنے بھائیوں کو بتا رہے، اپنے باپوں کو بتا رہے۔ حیا شرم عورتوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ حکومت کیوں دے رہا، احکامات کیوں دے رہا؟ یہاں تو بوڑھی عورتوں کے لیے، جوان کے لیے نہیں۔ بعض عورتیں ضعیف بھی ہو جائیں نا، ان کی کاٹھی، ان کی جسامت ٹھیک ٹھاک رہتی ہے۔ اچھا، کیا ہر عورت اور مرد کی پیشانی پر عمر لکھی ہوئی رہتی ہے؟ ایک بچہ بالغ نہیں ہوا، اس کے سامنے عورت کسی بھی حالت میں آ جائے، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بالغ ہو کر خواب دیکھ لیا، احتلام ہو گیا، لڑکی بالغ ہو، ایک دن بعد کسی عورت یا مرد کو اس حالت میں دیکھ لے تو اس کے جسم کے اندر آگ دوڑ جائے گی۔ آخر یہ تبدیلی اتنی بڑی آئی کیسا؟ یہ فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانی مزاج کو بنایا ہے۔ بلوغت سے پہلے کا معاملہ، اس کے جذبات، اس کے احساسات، وہ تمام سوچ الگ ہوتی ہے، اس بلوغت کے بعد اور ہوتی ہے۔ اب جب عمر کا نہیں ہے، بات جسامت کی ہے، اور جسم اٹریکٹ کرتا ہے، خاص طور پہ عورت کا پورا جسم مرد کے لیے اٹریکشن کا سبب ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے یہاں پر، وہ عورتیں جو جوانی کے حد سے نکل گیا، وہ نکاح کی بھی توقع نہیں ہے، اب بوڑھیاں ہو گئی ہیں، جسم لاغر قسم کا ہے، چلیے چادر اٹھا کر بیٹھ جائیں، نوش، کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن کوئی صحت مند تندرست ہے، عمر ہو گئی ہے، لیکن عمر پیشانی پہ لکھی ہوئی نہیں، نہ گلے میں اس کا بورڈ ڈالا ہے میں 50 سال 55 سال 60 سال کی ہوں، تو پھر اب اگر یہ اوڑھنی نہ اوڑھ کر بیٹھے، سر پر چادر نہ اوڑھ کر بیٹھے، اور دیکھنے والا اسے غلط نظروں سے دیکھ رہے، تو اس کا گناہ کس پر ہوگا؟ پھر بھی اچھا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اگر ایسی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی کوئی توقع نہیں، اپنی چادریں اتار دے تو کوئی نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنی زینت کی نمائش نہ کرنے والی۔ عورت کا جسم زینت ہے، عورت کا پورا جسم زینت ہے، ایک ایک چیز پر مرد کی نظر پڑتی ہے، اور وہاں سے جذبات بیدار ہوتے ہیں۔ اللہ فرمائے، پھر بھی اللہ اس میں حکم دے رہا ہے، پھر بھی اگر وہ حیاداری کے تحت اپنے چادروں کو اوڑھ کے رکھیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اب کچھ لوگوں کو اللہ اجازت دے رہا ہے جن کے اندر کوئی جسمانی عیب ہوتا ہے، مثلا کوئی اندھا ہے، لنگڑا ہے، سخت بیمار ہے، کسی کے گھر سے کھا لے، کوئی حرج نہیں۔ چاچا، ماما، خالہ، پھوپھی، بہن، بھائی، ان کے گھروں سے کھا لے تو کسی پر کوئی، نانا نانی، دادا دادی، ان کے گھروں سے کھا لے تو کوئی اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یا ان گھروں میں، دوستوں کے گھروں میں چلا جائے جن کے گھروں کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، لیکن جب کسی کے گھر میں دعوت کوئی ہو یا نہ ہو، گھر والوں پر سلام بھیجو، دعائے خیر کرو۔ اس سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کردہ آیات ہیں، توقع ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ مومن تو اصل میں وہ ہیں جو اللہ رسول کو دل سے مانے، اور کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے سامنے ہوں، کے ساتھ ہوں، تو اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ اب اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے خاص حکم ہے، آج ہمارے لیے حکم تھوڑا سا بدل گیا ہے، رسول کے ساتھ نہیں، اب ہمارے لیڈر کے ساتھ ہیں، میدان جنگ میں سپہ سالار کے ساتھ ہیں، ٹیم ورک میں کام کریں، آفس میں کام کریں، فیکٹری میں کام کریں، سپروائزر کے ساتھ ہے، مینیجر کے ساتھ ہے، ڈائریکٹر، اس کی اجازت کے بغیر نہیں جائیں۔ جب کسی کی ماتحتی میں کوئی ذمہ داری دی جائے تو پھر بغیر اجازت کے وہاں پر نہ لے جائیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہ اللہ رسول کے ماننے والے ہیں،
اگر وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگے اور آپ چاہو تو اجازت دو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. اور یہی حکم آج کے ذمہ داروں کے لیے ہے جو ڈائریکٹر، سپروائزر، مینیجر بن کے بیٹھے ہیں. اپنے ماتحتوں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں اور انہیں چوری چھپے غلط حرکت کرنے کا موقع نہ دیں، ورنہ بغیر بولے کہ غیب میں رکھیں گے آ کر پھر جھوٹ کہہ دیں کہ میں تو کوئی گیا ہی نہیں تھا، میں تو واش روم میں تھا، میں ضرورت کے لیے گیا تھا، اور پھر جھوٹ میں اپنے ساتھیوں کو بھی انوالو کر لیں گے. معاشرے کو برائیوں سے بچانے کے لیے اپنے ماتحتوں کی حاجتوں، ضرورتوں کا خیال رکھ کر ان کو اجازت دی جائے تاکہ سوسائٹی کے اندر ایٹماسفیئر، ماحول بہترین قسم کا برقرار رہے. لا تجلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. اے مسلمان والو، اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا بلانا نہ سمجھو. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں چند صحابہ کے ساتھ. ایک صحابی آئے، نماز میں کھڑے رہ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر پکارا. اب انہوں نے جواب ہی نہیں دیا نماز کا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز وہ جو اکیلے پڑھ رہے تھے، فرض بھی اگر پڑھ رہے ہیں تو وقت اکیلے پڑھ رہے ہیں، باجماعت نہیں ہو رہی، یا نوافل پڑھ رہے ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی بھی تحیۃ المسجد وغیرہ ہو سکتی ہے، تحیۃ الوضو ہو سکتی ہے. اب انہوں نے یہ تصور کر کے کہ میں نماز میں ہوں، رسول اللہ کو کیسے جواب دوں، انہوں نے جواب نہیں دیا، لیکن جلدی جلدی نماز ختم کی اور حاضر ہوئے. حاضر ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول معاف کیجئے، میں نماز پڑھا تھا، جواب نہیں دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قرآن کی آیت نہیں پڑھے؟ رسول جب تمہیں بلائے تو اگر یہ فرض نماز کا وقت ہوتا تو میں خود نماز پڑھا رہا ہوتا اور سارے صحابہ میرے پیچھے نماز پڑھے ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باجماعت نماز ختم ہو چکی ہے. اب تم جو بھی پڑھ رہے ہو اس سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ رسول بلائیں تو حاضر ہو جاؤ. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ. رسول اللہ علیہ وسلم جب بلائیں نماز توڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ. ان کے بلانے کو اپنے عام آدمیوں کا بلانا مت سمجھو. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ایک دوسرے کی آڑ لے کر چپکے سے بھاگ جاتے ہیں. یہ منافقین کے بارے میں ہے. اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ انہیں فتنے میں مبتلا نہ کرے یا کوئی دردناک عذاب نہ ہو جائے. جان لو الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار ہو جاؤ آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، اس سے پہلے تم کس حالت میں تھے اللہ جانتا ہے. تم جس صورتحال میں بھی ہوگے اللہ اس سے باخبر ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، اور جس روز سارے انسان پلٹا کر اس کی طرف لائے جائیں گے وہ بتا دے گا انہیں وہ دنیا میں کیا کر کے آئے تھے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ کچھ 5ویں ہجری کے واقعات تھے کہ جنگ غزوہ احزاب واقع ہوئی اور ایک بڑا قبیلہ ایک خاتون کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا بغیر کسی ڈراوے کے، بغیر کسی خوف دھمکائے جانے کے. مسلمانوں کا ایک عمومی رویہ اتنا بہترین تھا کہ رسول کے رشتہ دار ہمارے غلام نہیں بن سکتے، لہٰذا انہیں آزاد کر دیں. پھر ان کا مال ہم کیوں لیں؟ ان کا مال بھی لوٹا دیا. یہ تاریخ میں ایسا شاید ہی کبھی ہوا ہے اس سے پہلے کہ غلاموں کو آزاد ایک ہی چند گھنٹوں میں آزادی واپس دے دی گئی ان کے مال کے ساتھ. اور اس کا اتنا اثر ان کے دلوں پر پڑا اسلامی تعلیمات کا کہ شام ہوتے ہوتے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے والوں کو جو مقام و مرتبہ اور عظمت و حیثیت دی، قدر و منزلت کی، اس قبیلے کی سردار کی بیٹی کو ام المومنین کا شرف عطا فرمایا. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ کا بڑا پیارا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی خاتون کو اپنی قوم کے لیے اتنا فائدہ بخش نہیں پایا جو انہوں نے اپنی قوم کو فائدہ پہنچایا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں 5ویں ہجری کی جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.